السلام علیکم۔ طارق کھوکھر 1 پوائنٹ ایجنڈا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یہ کلپ جس کی میں ریفرنس پر یہ پوسٹ بنا رہا ہوں، میری نظر میں پہلی دفعہ گزرا۔ یہ صاحب موصوف جنرل، ان کا نام جنرل ہارون ہے۔ میں بڑا شاک ہوا مجھے جب میں نے ان کا یہ انٹرویو سنا، اور انٹرویو انہوں نے 1 سال پہلے انہی دنوں میں دیا۔ اس انٹرویو پر میرا یہ کلپ اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس کلپ میں جنرل ہارون نے یہ کہا ہے کہ ہم بہت برے طریقے سے پھنس چکے ہیں، اور جو ہمارا دشمن ہے، جو یہ نام نہیں لیتے ہیں، IMF ہے یا اصل دشمن نیو ون ورلڈ کی شیطانی حکومت ہے جس کو راک چائلڈ کہتے ہیں، ان کا نام ان کے منہ میں مرچیں پڑ جاتی ہیں، اس کا نام لیتے ہیں۔ اس کا نام ڈیوڈ راک چائلڈ ہے، اس کا نام ہینری کیسنجر ہے، اور اس کے اندر فری میسن کے ہیڈز ہیں، الومناٹی کے ہیڈز ہیں، جو پوری دنیا کو چلاتے ہیں، یہ ماسٹرز ہیں۔ یہ لنڈن میں ہیں، صرف ایک میزائل جائے یا مر جائیں، ساری دنیا کا ساری شیطانی نظام ختم ہو جائے، لیکن ضرورت ہی نہیں ہے۔ کوئی بننے کو تیار ہی نہیں، صلاح الدین ایوبی کوئی طارق بن زیاد بننے کو تیار ہی نہیں۔ جنرل ضیاء جیسا انسان جو اپنے جہاز میں بیٹھ کے ہندوستان گیا، اور راجیو گاندھی کو اس نے کرکٹ دیکھنے کے بعد اس نے کہا اپنے آپ کو سنبھال لو، ذرا مستی کی تو اڑا دوں گا ایٹم بم کے ساتھ۔ یہ جنرل تھا نا، سپہ سالار اعلیٰ پاکستان کا، جس کی نیوکلیئر آتھورائزیشن بھی ورلڈ نے نہیں دی تھی، تو اس نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ اس نے اس کو یہ کہا تھا کہ ایٹم بم میرا بالکل تیار ہے۔ واپس میں آتا ہوں، جنرل موصوف نے کہا کہ یہ لڑائی ہوگی اور پاکستان کا ہر گھر جلے گا، اور میری اطلاع کے مطابق سارے جنرل کمپرومائز ہیں۔ یعنی ایک جنرل کہتا ہے کہ سارے جنرل غدار ہیں، کمپرومائز ہیں۔ یار میں تو سارا دن پوسٹیں عجیب و غریب لکھتا ہوں، میں تو قادیانی اسٹیبلشمنٹ کہتا ہوں، میں تو اپنی پاک دھرتی کے نوجوان، پاک دھرتی کے عظیم جنرل جنہوں نے اس مٹی میں مرنا ہے، اس مٹی میں مر چکی ہیں، ان کی اولادیں یہاں بیٹھی ہیں، اس وطن پر قربانی دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ میں ان کی عزت نفس کی خاطر، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ میں ہمیشہ لفظ لکھتا ہوں، ویٹیکن قادیانی پاکستانی فوجی اسٹیبلشمنٹ، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنا شیطانی ایجنڈا ہک اینڈ کروک اور زبردستی ہمارے ملٹری انٹیلیجنس کے ذریعے یہ چلواتے ہیں، اور پھر اس کے آگے پھر ہمارے جتنے سیاسی لیڈرز ہیں ان کو تو شعور نہیں، ان کو تو انٹرنیشنل پالیٹکس کا الو پہ نہیں آتا۔ جب آپ نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جب آپ نے کہہ دیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو پھر اندر کی گیم کیا ہے؟ پھر کیسی منافقت؟ پھر سیدھے سیدھے آؤ نا۔ لہذا یہ سارے منافقین اس قسم کی بات کرتے ہیں۔ جنرل ضیاء الحق کی طرح، جس نے ویٹیکن کے رائٹ ونگ قدامت پسند عیسائیوں کے سب سے بڑے گھر روس کو شکست فاش دی، اور یہ جو لیفٹ ونگ ہے، جو شیطانی عبادات کرتے ہیں، راک چائلڈ کے ساتھی ہیں، انگلینڈ کے اندر یہ رہتا ہے، سوئٹزرلینڈ میں یہ رہتے ہیں، ان کو ایک ہمارا کمانڈر جائے مار دے ان کو۔ یہ بندے بھیجتے بلیک واٹر، ہمارے بندے مارتے ہیں۔ بھائی کرو نا، گیم کھیلو نا، ڈرتے کیوں ہو؟ باہر آؤ سڑک پہ، ڈرنا کی کیا بات ہے؟ مرنا ہے، شہادت ہے، آج نہیں مریں گے، کل کو جنازہ اٹھا کے مار کے دہرائے گا۔ اب حال یہ ہے کہ ایک ایسا جنرل، میں اندازاً بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن میں نے ہارون کا نام سنا ہوا ہے، جنرل ہارون کا نام سنا ہوا ہے۔ غالباً یہ وہی ہے جو انڈیا کے بارڈر پر یہ انچارج تھا، واگا بارڈر۔ ایسا شخص غدار واگا کے بارڈر کے اوپر سروس کر کے گیا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں
یہ کہہ رہا ہوں کہ سارے جنرل کمپرومائز غدار ہو چکے ہیں، اور ہر گھر گھر کے اندر آگ لگے گی، ہر گھر جلے گا پاکستان کا عراق کی طرح۔ یار خدا کا خوف کرو تم، ہم خلافتی ہیں یار، ہم لشکری ہیں، لشکری۔ پاکستان کے جتنے خاندان ہیں، جتنی ذات پات ہیں، یہ سارے کے سارے عرب فائٹر ہیں۔ میں کھوکر ہوں، رانے ملک وان راجپوت اٹھا کے لے جائیں گے ساری دنیا کو، نکال لیں گے اپنی میانوں سے اپنی تلواروں کو۔ یار زنگ لگ گئی ہیں تو کوئی بات نہیں، نکال لیں گے، ہمیں نکالنی آتی ہیں۔ تم لڑتے نہیں، یہ پینٹ پہلے اتروا دی تم نے جنرل مشرف کی، مسٹر جنرل ہارون، ہاؤ ڈیئر یو کین سے لائک دیٹ؟ How is your audio is on there? No one is there to catch you? What you trying to prepare? Because you already decided, a bunch of moron. یہ دھرتی ہے، یہ خلافت کی ایکسٹینشن ہے پاکستان۔ قائد اعظم نے اس کو بنا کے دیا ہے، قائد اعظم نے اس کا دستور دیا تھا قرآن پاک، امپلیمنٹڈ تھا اور آج بھی ہے۔ تم بدماشوں نے، ویٹیکنز کے جنٹوں نے جنرل ایوب خان کی میت میں، اس کی موجودگی میں پڑھے ہوئے نکاح دستور قرآن پاک کے ساتھ تم نے اس کو نافذ نہیں ہونے دیا ایک عرصہ دراز تک۔ اسی طریقے سے گیم چلاتے رہے، اور پھر بھٹو نے ویٹیکنز کے ہی دیے ہوئے کنسٹیٹیوشن 1973 کو، مولانا صاحب باز آ جائے، مت تحفظ کیا کریں اس منافق کنسٹیٹیوشن کی جس نے ہمیں کچھ بھی نہیں دیا۔ یہ تو ٹرانسجنڈر سے بھی ورت ہے یہ کنسٹیٹیوشن دے کے 3 اور 5 کا وٹا رکھ دیا سپریم کورٹ کی عدالت میں کہ کبھی بھی کوئی پاکستان کا سٹیزن اسلام کے قوانین شرعی عدالت کے اندر کیس ہی نہ جیت سکے۔ یہ بدماشی کی ہے، ٹرائیکار ہیں، قادیانی فوجی اسٹیبلشمنٹ نے، جنرل ایوب کی اس ٹیم نے، سامراج کے برطانوی ان مراد یافتہ خاندان میں جو بھرے پڑے ہیں پاکستان میں، ان بدماشوں نے، عدلیہ، یہ فرعونی عدلیہ، ہم اس کو نہیں مانتے، ہم اس کنسٹیٹیوشن، حرام کنسٹیٹیوشن کو نہیں مانتے۔ بات کرتے ہو تو پھر میدان میں آؤ، اپنے لیے نظریہ ضرورت کے لیے تم ہر چیز بناتی ہو، اور پھر تم اس کی عبادت خدا کی عبادت سمجھ کے کرتے ہو۔ لعنت ہے تم پر، خدا کے احکامات کے آگے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے آگے، میرے رب کی قسم، خدا کی قسم، قرآن کی قسم، کوئی قانون نہیں چلتا، نہیں چلا، نہیں چلے گا، ہم نہیں چلنے دیں گے۔ تم بات کرتے ہو الیکشن کی، ہمیں نہیں غرض الیکشن کی، ہمیں احکامات قرآن و سنت کی غرض ہے۔ ہمیں کوئی غرض نہیں ہے کہ فوجی کرے، کوئی چوڑا کمار کرے، مسلمان کرے، کوئی مجاہد کرے، کوئی مولوی کرے، کوئی فلم سٹار دلہ کرے، کوئی عمران جیسا جگلو کرے جو عورتوں کے پیسوں پر پلا ہے۔ بات کرتا ہے ریاست مدینہ کی، کام کرتا ہے ریاست یہود کی۔ میرا کلپ اس پیرائے میں جنرل ہارون کے اس خوفناک کلیئر کٹ انٹرویو پہ میں قوم کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں، ہم اپنے